اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل یو ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ رائل یو ٹی وی ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ترکی اور یونان کے حوالے سے جو کشیدگی اپنے عروج پر پہنچ رہی ہے اس پر تھوڑی سی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ عظیم کساد بازاری اور ہیکل سلیمانی کے درمیان کیا تعلق بن رہا ہے اس کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ بات کی جائے گی، کچھ احادیث کے حوالے پیش کیے جائیں گے اور بتایا جائے گا کہ یہ جو دولت جمع ہو رہی ہے یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ کس طریقے سے مسلمانوں میں بانٹیں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز کے متعلق نوٹیفیکیشنز مل سکیں۔ جیسا کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اس وقت ترکی اور یونان کے درمیان شدید کشیدگی اپنے عروج پر ہے۔ ترکی نے یونان پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ مذاکرات کے حوالے سے جھوٹ بول رہا ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے اپنے ایک حالیہ بیان میں یہ بات کہی کہ یونان کے وزیر خارجہ نے جھوٹ بولا ہے کہ ان کو کوئی مذاکرات کی آفر نہیں ہوئی ہے، جبکہ ینز اسٹولٹنبرگ جو نیٹو کے سیکرٹری جنرل ہیں وہ اس بات کو کنفرم کر چکے ہیں۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ انہوں نے ایسی آفر دی تھی دونوں ممالک کو، اور دونوں ممالک جو تھے وہ اس پر رضامند ہو گئے تھے کہ مذاکرات کا ٹیکنیکل نیگوسیشنز کا آغاز کیا جا سکے گا۔ لیکن اب لگ رہا ہے کہ صورتحال جنگ کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے۔ چینی حکام بھی اس وقت یونان میں موجود ہیں، ایتھنز میں موجود ہیں، اور وہ مذاکرات کر رہے ہیں یونانی حکام کے ساتھ تاکہ جنگ کی صورتحال کو ٹالا جا سکے۔ صورتحال کس طرف جاتی ہے دیکھتے ہیں۔ ستمبر کا مہینہ بہت ہی دلچسپ صورت اختیار کرتا جا رہا ہے، جہاں پر ترکی اور یونان جو ہیں وہ قریباً اپنے جنگ کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی ہم جان رہے ہیں، یہ خبروں میں پڑھ رہے ہیں کہ ترکی اور یونان کے معاملے میں یونان کے پیچھے کافی سارے یورپی ممالک نظر آتے ہیں۔ لی فیگارو نام کے اطالوی اخبار نے یہ بات خبر نشر کری تھی کل کہ اٹلی یونان کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ دیگر یورپی ممالک بھی ساتھ ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ ترکی علیحدہ ہوتا جا رہا ہے، اکیلا ہوتا جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ اتحاد کس قدر ترکی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر ہم تاریخ میں پڑھیں تو ایسے اتحادوں کی مثال ہمیں سلطنت عثمانیہ کے خلاف بہت نظر آئی ہے، لیکن سلطنت عثمانیہ نے انتہائی کامیابی سے اور جرأت سے ان تمام اتحادی قوتوں کا ایک تاریخ میں مقابلہ کیا تھا، اور لگ یہ رہا ہے کہ ترکی بھی اب اپنی سلطنت عثمانیہ کے احیاء کی جو کوششیں کر رہا ہے اس ضمن میں اس کو بڑی ہی جرأت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ تو جب جنگ شروع ہوگی تو دیکھیں گے کہ ترکی کس طریقے سے بڑی قوتوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑی خبر آج کے اخبارات میں، کل کے اخبارات میں شائع ہوئی، جس میں یہ بات کہی گئی کہ یروشلم میں انہوں نے آرکیالوجسٹ نے فرسٹ ٹیمپل کے جگہ کو ڈھونڈ لیا ہے جہاں وہ گرایا گیا تھا۔ کچھ ان کو ایسے باقیات بھی ملی ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کچھ باقیات نظر آ رہی ہیں جس کے متعلق یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ اسی فرسٹ ٹیمپل کی ہیں جو بخت نصر کے زمانے میں گرا دیا گیا تھا، یعنی آشوریوں نے اور بابلیوں نے جو ان کا ہیکل سلیمانی تباہ کر دیا تھا، اس میں اس کے باقیات ان کو اب ملتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جس سے یہ امید بھی اب بہت سارے یہودی کہہ رہے ہیں کہ پیدا ہو چکی ہے کہ تھرڈ ٹیمپل کی بھی تعمیر کی جائے گی۔ اس زمین میں بہت سارا گولڈ بینک آف اسرائیل جمع کر رہا ہے۔ یہ بات بھی اخبارات میں آ رہی ہے کہ ایک بڑے پیمانے پر دنیا میں جو اس عالمی مالیاتی نظام کو نافذ کیا گیا ہے، اس کا ایک بہت بڑا مقصد اس گولڈ کو اکٹھا کرنا ہے جو گولڈ تھرڈ ٹیمپل میں لگایا جائے گا۔ یہ بات بھی تاریخی طور پر یہ بات ثابت کرتے ہیں بہت سارے یہودی کہ اس فرسٹ ٹیمپل میں جس کی باقیات آج دریافت ہوئی ہیں اس میں حضرت داؤد علیہ السلام نے بڑے پیمانے پر جو ہے گولڈ لگایا تھا، سونا لگایا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی اگر دیکھا جائے تو بڑے پیمانے پر جو ہے وہ میٹلز اور سونے وغیرہ کے اور جواہرات وغیرہ لگائے گئے تھے اس جگہ پہ۔ تو اب کوشش یہی ہے ان کی کہ جب تیسرا ٹیمپل قائم ہو تو اس کے لیے بھی جو ہے گولڈ بڑے پیمانے پر اکٹھا کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم اس کو احادیث میں پڑھیں تو ہمیں یہ بات ملے گی۔ اگر ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو وہ احادیث بھی پڑھا سکیں، لیکن آپ اس کا ریفرنس ہم دے سکتے ہیں کتاب الفتن میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے جو احادیث ہیں اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔
ان احادیث میں یہی لکھا گیا ہے، آ کے پڑھتے کے سناتے ہیں آپ کو تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کیا لکھا ہے۔ حضرت عمر بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا تو مال غنیمت تقسیم کیا جا چکا ہوگا، انہیں جتنا مال پہنچے گا اس سے وہ لوگوں کی غمخواری کریں گے، اس کی بابت کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح نہ دیں گے اور حق پر عمل کریں گے تاکہ ان کا انتقال ہو جائے گا، پھر ان کے بعد دنیا میں انارکی اور فتنہ فساد پھیل جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں مہدی کی اصلاح کر دیں گے، یعنی انہیں اللہ تعالیٰ اتنی قوت عطا کر دیں گے کہ وہ لوگوں کے درمیان مال و دولت کی تقسیم جو ہے وہ صحیح انداز سے کر سکیں۔ بہت ہی خوبصورت حدیث نمبر 997 کتاب الفتن بائے امام نعیم بن حماد۔ حضرت طاؤس رحمہ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب بیت المقدس سے رخصت ہونے لگے تو فرمایا، اللہ کی قسم میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بیت المقدس کے خزانوں کے مال اور ہتھیار چھوڑ دوں یا راہ خدا میں تقسیم کر دوں۔ تو ان سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، امیر المومنین آگے بڑھیے، اس لیے کہ آپ کو ان خزانوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مالک تو قریش کا ایک نوجوان ہوگا جو اسے آخری زمانے میں خدا کی راہ میں تقسیم کرے گا۔ ان احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو یہ جو بڑے خزانے مسلمانوں کے ہاتھ لگیں گے جس میں یہ گولڈ اور دیگر میٹلز وغیرہ ہوں گے، یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ عدل و انصاف کے ساتھ تمام مسلمانوں میں تقسیم کریں گے۔ اللہ عالم بالصواب۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں خلیفہ ہوگا جو مال و دولت لب بھر بھر کے دے گا اور اسے شمار نہیں کرے گا، یعنی اتنی دولت ہوگی کہ وہ بڑے پیمانے پر مسلمانوں کو تقسیم کریں گے اور شمار نہیں کریں گے، اور جتنی دولت انسان لے کر جانا چاہ سکے گا وہ لے جایا جا سکے گا۔ اب یہ اخبارات میں یہ خبر بھی شائع ہو رہی ہے کہ اسٹاک مارکیٹس گر رہی ہیں، بڑے پیمانے پر کریش ہو رہا ہے، اور لگ رہا ہے کہ اب جو جوئش ایئر شروع ہونے والا ہے، نیا یہودی سال جو شروع ہونے والا ہے، اس کو 5781 کا نمبر دیا گیا ہے۔ ہم اس کو روش ہشانہ بھی کہتے ہیں۔ بہت سارے اخبارات یہ بات کہہ رہے ہیں اس وقت کہ روش ہشانہ کے اس سال کے آغاز پر ایک بڑا عالمی کساد بازاری جو قریباً 1920 کی دہائی کے کساد بازاری سے بہت مماثلت رکھتی ہے، اسی طریقے کی کساد بازاری ہمارے یہاں ہمارے دروازوں پر دستک دے رہی ہے، اور بڑے پیمانے پر اس سے ملازمتوں کے ختم ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ جیسا کہ ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ کرونا وائرس نے بڑے پیمانے پر لوگوں کو بے روزگار کیا ہے، اور اس وقت جو ہے دنیا میں غربت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو یہ تمام کے تمام حالات جو ہیں وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے متعلق ہمیں پیشن گوئیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ کیا تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہوا چاہتا ہے؟ گریکس اور ٹرکش جو پولیٹیشین ہیں وہ اس وقت ایک دوسرے پر الزامات عائد کر رہے ہیں، اور لگ یہ رہا ہے کہ ایک بڑی عالمی جنگ کا آغاز شاید 18 ستمبر جو کہ روش ہشانہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نیا یہودی سال اس تاریخ کو شروع ہو جائے گا۔ اس سے پہلے یا اس کے بعد یا اکتوبر کے مہینے میں ایک بڑی کارروائی ہونے کا ہمیں خدشہ نظر آ رہا ہے جو تیسری عالمی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم اور اللہ حافظ۔